بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ حضرات محترم، اہل اسلام کے لیے، اہل محبت کے لیے اسلامی مہینوں میں ربیع الاول بہت بڑی اہمیت کا حامل مہینہ ہے، اور اس کا سبب ہر ایک کے لیے معلوم ہے۔ اس ماہ مقدسہ میں اللہ نے اپنے سب سے جلیل القدر، عالی شان اور کل نبیوں کی امامت کا صحرا سجا کر آنے والے نبی کی آمد کا مہینہ اسی ماہ کو بنایا ہے۔ حضرات، اس مہینے میں تقریباً پوری روئے زمین پر جہاں بھی کوئی کلمہ گو رہتا ہے یا جیتا ہے، وہ کسی نہ کسی صورت میں اپنے محبوب نبی کی آمد کا جشن ضرور مناتا ہے۔ میلاد مصطفیٰ کے اس ماہ میں صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خوشیوں کا اظہار ہوتا ہے، وہیں اس ماہ میں ہمارے محراب و منبر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت، آپ کی سیرت، آپ کی عظمت، آپ کے معجزات کا بیان بھی کیا جاتا ہے، اور یہ ضروری ہے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کی عظمت کو بتانے کے لیے اپنے آخری کلام قرآن پاک میں باقاعدہ ان کے معجزات کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وہ مٹی کا ایک پرندہ بناتے تھے، اور پھر جب وہ پرندہ مٹی کی صورت مکمل کر لیتا تھا، آپ اس کو پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو کے اڑنا شروع ہو جاتا، اور پھر قرآن نے یہ ذکر کیا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے۔ قرآن پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے ذکر میں یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ مرے ہوئے لوگوں کو جب آپ قم بإذن اللہ کہتے تو وہ اپنی موت بھول جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضرات، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ بھی اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا کہ وہ مختلف پرندے ذبح کیے گئے، پھر ان کے گوشت کو ایک دوسرے میں
اس طریقے سے شامل کیا گیا کہ پتہ نہیں چلتا تھا یہ کس پرندے کا گوشت ہے، لیکن پھر اس گوشت کو جب ایک بلند مقام پہ رکھا گیا، اللہ نے اپنی قدرتیں حضرت ابراہیم کے لیے ظاہر فرمائی، اور وہ گوشت کے ٹکڑے اس گوشت کے ڈھیر سے الگ ہو کے اسی پرندے کی صورت اختیار کرتے گئے جن سے ان کو الگ کیا گیا، اور وہ صورتیں پھر پیدا ہو گئی۔ حضرات اسی طرح جہاں اللہ نے نبیوں کے معجزات کا ذکر فرمایا ہے، وہاں ولیوں کی کرامات کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور اس سلسلے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جب آپ نے ملکہ بلقیس کے تخت کو اپنی بارگاہ میں دیکھنا چاہا تو ملک سبا سے اتنا بڑا تخت جو 40 گز چوڑا اور 80 گز لمبا تھا، اس کو اپنی بارگاہ میں لانے کے لیے جب حکم فرمایا تو آپ کی امت کے ایک ولی نے ادھر آنکھ جھپکنے کا جو لمحہ ہوتا ہے، بس اتنا ہی لمحہ درمیان میں صرف ہوا ہے، آنکھ بند کرو پھر کھولو، اس میں کتنا وقت لگتا ہے، اتنے وقت میں ایک ملک سے دوسرے ملک میں وہ تخت بغیر ہاتھ لگائے آپ کے ایک ولی اور ایک خادم نے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا، اور اس کو بھی اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا۔ اچھا یہ بات لمبی ہو جائے گی، یہ میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ اس لیے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے نبیوں کی اور اللہ کے پیاروں کی باتیں کرنا بندوں کی نہیں، خود اللہ کی سنت ہے، یہ میرے رب کی سنت ہے کیا بات کہ جب اللہ کسی کو کمالات سے نوازتا ہے تو پھر یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے کمالات صرف دیکھے نہ جائیں، پڑھے نہ جائیں، بلکہ وہ بولے بھی جائیں، ان کا ذکر بھی کیا جائے۔ اسی لیے ماہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کثرت کے ساتھ حضور کے معجزات کو بیان کیا جاتا ہے، آپ کے کمالات کو بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے سنت خدا ادا ہوتی ہے اور اللہ راضی بھی ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک نے باقاعدہ حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر فرمایا اور ارشاد ہوا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ بے شک تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آئے ہیں۔ تو آمد کا ذکر ہے کہ نہیں؟ بعض لوگوں کو آمد مصطفیٰ کے ذکر سے بھی پیٹ میں مروڑ پڑ جاتے ہیں۔ میں ان لوگوں کے ایمان اور عقیدے پر بھی حیران ہوتا ہوں کہ کبھی ذکر رسول بھی عیب والا ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے واللہ کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ ذکر مصطفیٰ کیا جائے یا نہ کیا جائے، اور یہ کہیں ذکر نہیں ہے کہ ولادت کا ذکر نہیں کر سکتے، معجزات کا ذکر کر سکتے ہیں، نہیں، نبی پاک کی آمد کا ذکر بھی قرآن میں ذکر ہے، نبی کے معجزات کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ اب اس کے لیے مناظرے کرنا، اس کے لیے فرقے بنانا، یہ بہت بڑی ناکام اور انتہائی قابل افسوس کیفیت ہے۔ ہم جب یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، بعض کہتے ہیں نہیں جی یہ تو ڈیٹ ہی نہیں تھی، 9 ربیع الاول آپ کی پیدائش کا دن ہے، تو ہم ان کو آسان سا جواب یہ دیتے ہیں کہ آپ 9 کو ہی میلاد اگر آپ کو 12 کی تاریخ پر اتفاق نہیں ہے تو جس نال تو انہوں اتفاق ہے اس نال تو اتفاق کرو۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ 12 تاریخ کی جو نسبت ہے حضور کی آمد کے ساتھ، اس دن میں خاص طور پر ذکر کرنا زیادہ مناسب ہے، وگرنہ سال کے
ہر مہینے میں ہر دن اور ہر رات میں بھی اگر آپ حضور کی آمد کا ذکر کرتے رہے تب بھی یہ کم ہے، اس لیے کہ وہ آئے ہیں تو کفر بھاگا ہے، اسلام نے زور حاصل کیا، اسلام نے قوت حاصل کی۔ پھر اگر حضور نہ آتے، تو جو کچھ آپ کرتے ہیں اسلام سمجھ کے وہ کیسے کرتے؟ یہ ساری بہاریں ابھی جو بیٹھے ہو یہاں پر، آمد رسول نہ ہوتی تو یہاں کس نے بیٹھنا تھا؟ اور اگر میرے نبی کا آنا نہ ہوتا تو پھر یہ سجدے کس نے کرنے تھے؟ یاد رکھو، اگر بیت اللہ بتوں سے پاک ہوا ہے تو میلاد مصطفیٰ کی وجہ سے، اور اگر ایک ذات وحدہ لا شریک کی عبادت کی جاتی ہے تو اس کا سبب بھی یہ ہے کہ کوئی ہے جو پیدا ہوا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں یہ ایسی چیزیں جو صحابہ نے نہیں کی، حضور نے نہیں کی، کمزور باتیں ہیں۔ ہر عمل آپ کو صحابہ کی زندگی میں نہیں ملے گا۔ اس وقت کروڑوں اعمال ایسے ہیں جنہیں ہم ثواب سمجھ کے کرتے ہیں لیکن اس کا ذکر کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے۔ یہ اولڈم کی اس مسجد میں جو آپ بیٹھے ہیں، کیا ایسی شاہانہ مسجد صحابہ کرام کے دور میں تھی؟ اور کیا انہوں نے اس طرح کی قالینوں پر نمازیں پڑھی ہیں؟ کیا اس طرح کے وضو خانے ان کے لیے بھی موجود تھے؟ بولیے نا۔ نہیں۔ کیا اس قسم کے ساؤنڈ سسٹم اور یہ بتیاں اور یہ روشنیاں ان کے لیے موجود تھی؟ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اصل بات یہ ہے کہ کسی ایسے رواج کو قائم کرنا جس کی وجہ سے اسلامی تعلیمات کو نقصان ہوتا ہو اور اسلامی اصولوں پر زد پڑتی ہو، تو ایسا عمل کرنا مکروہ بھی ہے، ممنوع بھی ہے، اور بعض صورتوں میں حرام بھی ہے۔ لیکن میلاد مصطفیٰ سے اسلام کو نقصان کہاں ہوتا ہے؟ اس میلاد کی وجہ سے تو امت مصطفیٰ اکٹھی ہوتی ہے۔ اور ایک چیز آپ کو اور بتا دوں آج، بسم اللہ، اس کو ذہن میں رکھنا، اور وہ یہ ہے کہ حضور کی ولادت کا جشن منانا، تذکرے کرنا، اس سے شرک کی نفی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب حضور کی آمد کا ذکر کرو گے تو اس فعل سے شرک کی نفی ہوتی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ جو پیدا ہو وہ رب نہیں ہو سکتا، جس کا کوئی باپ ہو وہ رب نہیں ہو سکتا، اور جس کی کوئی ماں ہو وہ اللہ نہیں ہو سکتا، اور وہ جو پیدا ہونے والا ہے وہ خالق نہیں ہو سکتا۔ خالق کون ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ یہ خود کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے۔ اور جب ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ کی کوئی ماں بھی ہے، کوئی باپ بھی ہے، اور آپ فلاں دن کو پیدا ہوئے ہیں، اس عقیدے کی وجہ سے الحمدللہ اسلام کا عقیدہ توحید ثابت نفی ہوتی ہے کہ نبی ہے، اور اللہ وہ ہے جو مخلوق نہیں ہے۔ جو پیدا ہو جائے وہ مخلوق ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی یہ جرت نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ کے لیے کوئی کہے کہ معاذ اللہ پیدا ہوا نہیں۔ لیکن حضور پیدا ہوئے، حضرت آمنہ کو حمل ہوا، نہیں سمجھے؟ یہ ساری باتیں اس کو ظاہر نہیں کرتی کہ اللہ اپنی شان میں نرالا ہے، اور اللہ اپنی شان میں یکتا ہے، بے شک، اور اللہ اپنی ذات اور صفات میں ممتاز ہے۔ بے شک۔ اور نبی پاک دنیا میں تشریف لائے تو حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کے نکاح کی صورت میں آئے ہیں۔ بتاؤ اس سے شرک کی مخالفت ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور اس سے عقیدہ اسلام کو تقویت ملتی ہے کہ نہیں؟ لہذا یاد رکھو، یہ صرف اپنے دماغ کو سیدھی جانب پھیرنے کی دیر ہے، وگرنہ ہر وہ اجتماع جس میں ذکر خدا ہوتا ہو، ذکر نبی ہوتا ہو، اس اجتماع کو چاہے آپ سیرت کا نام دے دو، چاہے میلاد کا نام دے دو، چاہے معراج کا نام دے دو،
کوئی فرق نہیں پڑتا، نام کوئی بھی ہو، ذکر خدا اور نبی کا جاری رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اگر حضور کی معراج کے لیے آپ پروگرام کر لیں، مطلب میں اتنے بندے کو اکٹھے کروں کہ آؤ حضور کے معراج پر بات کرتے ہیں، تو مجھے اس پر دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ اس پر مجھے صحابہ کرام کی زندگی سے مثال کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے خود نبی کے سفر معراج کو قرآن میں ذکر فرما دیا۔ اللہ اور آمد کی بات جہاں تک ہے تو میں نے ابھی یہ جو آیت کریمہ پڑھی ہے حضور کی آمد کا ذکر ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تحقیق تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آئے ہیں، تم میں سے رسول آئے ہیں۔ آمد کا ذکر تو ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ رسول جو ہمارے پاس اللہ کی طرف سے آئے ہیں لیکن وہ نوع بشر سے ہیں، اللہ نے انہیں بشریت کا اعزاز دیا ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے تاکہ بشر کو یہ فخر ہو سکے کہ اللہ نے جب نبیوں کو چنا تو بندوں میں سے چنا ہے، انسانوں میں سے چنا ہے۔ اس لیے نہیں تاکہ آپ اعتراض کریں کہ وہ تو ہم بشر میں سے ہی تھے، نہیں، وہ بشر میں آئے تو بشریت کو اللہ نے اعزاز عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ بشریت میں اپنی نبوت کو قائم کیا ہے۔ اس لیے نہیں تاکہ تم نقص تلاش کرو، اس لیے تاکہ تم فخر کرو کہ یہ نبوت کا سلسلہ اللہ نے بشر کو عطا فرمایا ہے۔ حضرات، حضور کی آمد کیسی آمد ہے؟ ان معجزات کا ذکر کوئی جتنے فرقے ہیں نا، میں نام نہیں لیتا، جتنے فرقے ہیں ہر ایک نے حضور کی آمد کا ذکر کیا۔ کتابوں میں آپ پڑھیں حضرت، یہ جب سیرت لکھی جاتی ہے تو حضور کے بارے میں لکھیں گے نہیں بے شک کہ آپ کی ولادت کب ہوئی؟ چلو تاریخ کا اختلاف الگ بات ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ میری نظر میں یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں جس پر بحث کی جائے۔ 9 ربیع الاول میں تو کہہ دیا، آپ بے شک پہلی ربیع الاول کو میلاد کر لو، حضور کے ذکر آمد کا ذکر کر لو، ہماری جو قلبی کیفیت ہے تو مطمئن ہو جائے گی۔ یہ کہاں لکھ جائے کہ صرف اسی دن بات ہوگی؟ لیکن اور انبیاء کے بھی اس ولادت کا دن کا ذکر ہے قرآن میں، جس دن وہ پیدا ہوئے ہیں، اور اس دن کے ذکر کے ساتھ ان پر سلامتی کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ حضرات، حضور علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں جب بھی سیرت نگار آپ کی سیرت لکھے گا، آپ کی بایوگرافی لکھے گا تو ولادت ہی لکھے گا۔ اب یہاں جتنے بھی سائنسدان ہیں، جتنے بھی سیاست دان ہیں، تاریخ میں جتنی شخصیات ہیں، چاہے وہ مسلم ہے غیر مسلم، سب کی تاریخیں لکھی ہیں، پیدائش کی، ان کا باپ کون تھا، ان کی ماں کون تھی۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ لکھا جاتا ہے کہ آپ کے والد کون تھے، آپ کی والدہ کون تھی، اور اس کے بعد آپ کی ولادت اور حمل کے وہ ایام حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے، اس کو باقاعدہ سیرت نگاروں نے، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے ہوں، سب نے ان معجزات سے معمور کیفیات کو ذکر فرمایا ہے، اور باقاعدہ یہ لکھا ہے کہ الحمدللہ نبی پاک علیہ السلام جب بطن آمنہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، حضرت آمنہ کا یہ قول ہے کہ سارے حمل کے سفر میں مجھے کبھی بھی بوجھ محسوس نہیں ہوا۔ بھی آپ سب بیویوں والے پوچھو جا کے ان سے کہ جب حمل ہوتا ہے تو کیا اس کو پتہ نہیں چلتا میں نے کوئی چیز اٹھائی بھی؟ اور حمل کا معنی ہی اٹھانا ہے، اور حاملہ کہتے ہیں عربی زبان میں اٹھانے والی کو، سمجھ آئیے آپ؟ حاملہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بچہ ہی ہو۔ اگر آپ نے کاندھے پر کوئی چیز اٹھائی ہوئی ہے تو اس کو بھی حامل اور حاملہ کہہ سکتے ہیں۔ آپ کہتے نہیں فلاں آدمی اتنی خصوصیات کا حامل ہے، کہتے ہو کہ نہیں اردو زبان میں؟ اس کا مطلب اتنی خصوصیات اٹھائی ہوئی ہیں کہ تسی بھی کسی صورت کی حامل تے ہو۔ اور عورت کوئی بوجھ اٹھائے تو اس کو حاملہ کہتے ہیں، لیکن پھر ہماری فقہ کی زبان میں جب عورت کے ساتھ حاملہ کی صفت آ جائے تو معنی یہ ہوتا ہے اس نے بچے کا بوجھ اٹھایا ہوا۔ تو حاملہ کا معنی بوجھ اٹھانے والی۔
تو بوجھ بھی کبھی سہولت دیتا ہے. بولو. لوگ کہتے ہیں مجھ پر بوجھ ہے، ذمہ داریوں کا بوجھ ہے. جب بوجھ کہا جائے تو مصیبت ہی ہوتی ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہے حضور اپنے اول دن سے آخر دن تک کبھی مجھ پر بوجھ کی طرح نہیں محسوس ہوئے. میں حاملہ ضرور تھی لیکن حمل کا بوجھ اور پھر وضع حمل جو سب سے مشکل کام ہوتا ہے جب بچہ دنیا میں قدم رکھتا ہے، وہ ایک صبر آزما لمحہ ہوتا ہے خاتون کے لیے. اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ کی ولادت ہو گئی اور اللہ نے ہر تکلیف سے مجھے محفوظ رکھا. اس سے معلوم یہ ہوا اب اس ذکر سے اللہ کی شان نہیں بیان ہو رہی. اللہ بے شک سبحان اللہ. آپ بظاہر سمجھتے ہیں یہ حضور کی شان ہے، تمام کائنات کی شانیں بالآخر اللہ کی شان بن جاتی ہیں. اور مخلوق کی صفت کرنا بالآخر خالق کی صفت بن جاتی ہے. اور محمد کی تعریف کرنا بالآخر خدا کی تعریف بن جاتی ہے. اور اس حمل کے بوجھ سے بچانے والا اللہ ہے. اور زچگی کے جو ایام ہیں ان کی تکلیف سے بچانے والا اللہ ہے. لیکن اللہ نے اس خوبصورت حال کو بتانے کے لیے نبی پاک علیہ السلام کا یہاں ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے یہ شان اگر حضرت آمنہ کو دی ہے تو حضرت آمنہ کی وجہ سے نہیں، محمد کی وجہ سے یہ حضرات ہم خوش نصیب ہیں کہ ذکر رسول کے ہمیں بہانے ملے. اچھا ویسے جو کہتے ہیں میلاد نہیں کرنا چاہیے، آپ اس دنوں میں کیا کرتے ہیں؟ کون سے تیر مار رہے ہوتے ہیں آپ؟ کون سے آسمان پہ چڑھ جاتے ہیں آپ؟ کون سا آپ یہاں بیٹھ کے دنیا اور آخرت کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں، آپ کو مسئلہ بتا دیتا ہوں کہ ہر وہ لمحہ جو اللہ اور اس کے نبی کی یاد میں صرف کیا جائے وہ لمحہ عبادت میں شمار کر دیا محفوظ ہو جاتا ہے. حضرات بجائے دنیا کی باتیں کرنے کے اگر آپ اپنے نبی کی باتیں کریں تو ان باتوں سے آپ کو گناہ نہیں ہوگا، آپ کو الحمدللہ ثواب عطا کیا. اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ کے لیے اس دنیا میں ذکر رسول کی بہاروں کو دائم رکھے اور قیامت کے دن اللہ ہمیں اس کا ثواب عطا فرمائے. نبی پاک کی محبت نصیب کرے. اور یہ بھی یاد رکھیں یہ سارے فضائل اور برکتیں اور رحمتیں جو ذکر کی جاتی ہیں ان کا آخری جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ ذکر رسول بھی ضروری ہے لیکن سیرت رسول بھی ضروری ہے. حضور کا قول اور حضور کا فعل اس کو اپنانا یہ زندگی ہے، اسی کو زندگی کہتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں تابعدار اور وفادار زندگی نصیب کرے، نبی پاک کے ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور میں دعا کرتا ہوں موجودہ جو یہ وائرس اور مصیبت ہے اللہ تعالیٰ اس سے انسانیت کو جلد نجات عطا فرمائے. اور اللہ ہماری مسجدوں کو آباد رکھے، خانقاہوں کو، مدارس کو، اداروں کو اللہ آباد رکھے. قرآن و سنت کا جو علم اس ملک میں پھیل رہا ہے اللہ اسے اسی طرح پھلنا پھولنا نصیب کرے. اور ہماری جو مذہبی ذمہ داریاں ہیں، اسلامی ذمہ داریاں ہیں، اللہ ہمیں ان پر کاربندی کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.